غزہ پر اسرائیل کی بہیمانہ بمباری، بچوں اور خواتین سمیت 704 فلسطینی شہید، 14 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ مرنے والوں میں 2 صحافی بھی شامل، 4000 افراد زخمی ہو چکے۔ صہیونی فوج ایمبولینسز، اسپتال، اسکولوں اور گھروں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ بجلی، پانی اور خوراک فراہمی معطل کر دی، 1,87,000 افراد کی نقل مکانی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے اطراف علاقوں پر کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کے گرد ٹینکوں، ہیلی کاپٹرز اور جنگجوؤں کی آہنی دیوار بنا رہے ہیں۔ حماس کو ختم کرنے کے لیے غزہ کے ہر گھر کی تلاشی لیں گے۔ یہودی دہشت گردی کے باوجود حماس کے حوصلے بلند، ہر بم باری کے بدلے ایک اسرائیلی کو قتل کر دیا جائے گا۔ حماس کا اعلان، 130 فوجیوں سمیت متعدد افراد کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اب تک 900 اسرائیلی ہلاک کیے جا چکے ہیں، 2000 سے زائد زخمی ہیں۔ لبنان کی حزب اللہ کا بھی اسرائیلی بم باری پر منہ توڑ جواب، لیفٹیننٹ کرنل سمیت متعدد اہلکار مار گرائے۔ حملوں سے قبل حماس نے بھرپور تیاری کی، فرضی یہودی بستیاں بنائی، مجاہدین کو لینڈنگ کی مشقیں کروائی گئیں۔ طوفان الاقصی کے لیے حملوں کی سخت تربیت کا اہتمام کیا گیا، ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ اسرائیل کے نقصان پر دنیا کو ہوش آ گیا، عالمی برادری نے اسرائیلی مظالم پر کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ترجمان حماس کا بیان، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، سینکڑوں اسرائیلی فوجی ہماری حراست میں ہیں، ہمارے مطالبات تسلیم کیے جانے تک معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ملک تہران پر حملے کی کوشش نہ کرے، اسرائیلی حکومت فلسطین سے تنازع کو بہانہ نہ بنائے، ایران کا واضح انتباہ۔ سپریم لیڈر خامنائی کہتے ہیں حماس کے حملے سے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، صہیونی حکومت، فوج اور انٹیلیجنس ناکام ہو گئی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد کا فلسطین سے اظہار یکجہتی، صدر محمود عباس کو ٹیلی فون، خطے میں امن و سلامتی پر بات چیت کی۔ اردن کے بادشاہ اور مصر کے صدر سے بھی فون پر رابطہ، تینوں رہنماؤں نے غزہ میں کشیدگی روکنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان سے ڈو مور کی مانگ کر دی، یوٹیلیٹی سٹورز ختم کیے جائیں یا نجی شعبے کے حوالے کر دیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھایا جائے۔ حکومتی ملکیتی اداروں کی سربراہی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، نگراں حکومت کے لیے حتمی فیصلہ کرنا مشکل، IMF کو جواب نہیں دیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، ہنٹ انڈیکس 48,000 کی حد عبور کر گیا، 347 پوائنٹس کا اضافہ، 48,069 پر ٹریڈنگ جاری۔ MQM نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی، ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کی استدعا، کیس کی سماعت جاری۔ ججز کے بار سوالات پر چیف جسٹس نے ٹوک دیا، کہا دلائل مکمل ہونے کے بعد سوالات پوچھیں، ہم نے پہلے ہی ذہن بنا لیے ہیں تو فیصلے میں اظہار کر سکتے ہیں۔ جسٹس منیب نے جواب دیا، بطور جج سوال پوچھنا میرا حق ہے، بار ٹوکنا درست نہیں۔ نگراں وزیراعظم کی کوئٹہ آمد، وزیر اعلیٰ علی مراد سے ملاقات، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، نیشنل ایکشن پلان سے متعلق غور کیا جائے گا۔ میجر رضا علی اور حوالدار نثار کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
وہاڑی کے علاقے دولت آباد میں بھائیوں نے بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ 17 سالہ سمرین پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، بھائی فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ لاڑکانہ کے گاؤں میو شیخ میں چچا نے بھتیجی اور نوجوان کی جان لے لی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ وطن عزیز کو جوہری طاقت بنایا، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 سال ہو گئے۔ انہوں نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کی بنیاد رکھی، وہ 2 بار نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ وطن کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے پر اب تک نیوز اور قوم کا سلام۔ اور بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ کی جنگ، پاکستان کے خلاف سری لنکا کی بیٹنگ جاری، قومی ٹیم میں فخر زمان کی جگہ عبداللہ شفیق کو موقع دیا گیا ہے۔ دوسرے میچ میں انگلینڈ اور بنگلہ دیش مد مقابل ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔